آج سے ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک خوبصورت یونیک سی ویب سیریز کرامات صحابہ شروع کر رہے ہیں۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے آنے والے نئے دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں کے اندر شیئر کریں۔ چونکہ آج پہلا ایپیسوڈ ہے، اس ایپیسوڈ کے اندر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کا مختصراً تعارف، صحابہ کرام علیہ رضوان کی کرامات کے حوالے سے سنیں گے۔ چنانچہ ہم بیسک نالج لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کرامت کسے کہتے ہیں اور معجزہ کسے کہتے ہیں، ان میں فرق کیوں ضروری ہے۔ زمانہ نبوت سے لے کر آج تک اہل حق کے ہاں اس مسئلے میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات یہ حق ہیں، اور اولیاء کرام کی کرامات انشاءاللہ الکریم صبح قیامت تک ان کا ظہور، ان کا صادر ہونا یہ جاری رہے گا اور یہ ہوتی رہیں گی۔ اور اسی مسئلے میں قرآن مجید فرقان حمید، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، محققین محدثین کے وہ اقوال بطور دلیل ہمیں قرآن و سنت اور کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ کرامت یہ حق ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرامت ہوتی کیا ہے، کرامت کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ شرع قائد کے اندر اس کی تعریف کچھ یوں الفاظ سے ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر چیز اور تعجب خیز چیز صادر ہو، ظہور ہو، جو عام طور پر عادتاً ظاہر نہیں ہوتی، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اسی قسم کی چیزیں اگر اعلان نبوت سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے ظاہر ہوں، ان کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد اسی قسم کی چیزوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے تو ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر عام مومنین سے اسی قسم کی چیزوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے تو ان کو معونت کہتے ہیں، اور اگر کسی کافر سے اس کی خواہش کے مطابق جو خلاف عادت چیز کا ظہور ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ناظرین، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری ہے؟ اس کے متعلق ہم سنتے ہیں، فرمایا کہ کرامت اور معجزہ یہ ایک ہی قبیل سے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اندر بیسک ان کی تعریف میں ہی فرق موجود ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، امام یافی ہو گئے، امام غزالی ہو گئے، دیگر اکابر علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ کرامت جو کسی تقی مومن سے خلاف عادت کام جو ہو جائے وہ کرامت ہے، اور کسی نبی سے یہ چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ بیسک فرق تو ان کی تعریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ دوسری رہی بات کہ معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے، معجزہ اور کرامت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ولی کے لیے کرامت دکھانا شرط نہیں ہے۔ بسا اوقات کتابوں کے اندر یہاں تک بات ملتی ہے کہ ولی کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، اور بسا اوقات جو کرامت ہوتی ہے اس کو دکھایا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن نبوت کے اظہار کے لیے معجزہ بہت ضروری ہے۔ انسانوں کے سامنے نبوت کا اس بات بغیر معجزے دکھایا نہیں جا سکتا، لہٰذا نبوت کے لیے معجزہ بہت ضروری ہے۔ کرامت ولی کے لیے ضروری نہیں، معجزہ نبی کے لیے ضروری ہے۔